رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی غیور خواتین، یہ اللہ کا احسان فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمایا. عزیزان محترم اور اس امت کی غیور خواتین، انشاءاللہ العزیز آج کے اس جمعے کے خطبے کو ہم ایک اہمیت والا خطبہ بنا دیں، اور جو ڈر اور خوف کا ماحول معاشرے اور ماحول میں جو پیدا کیا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے، رومرز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان حالات کا مقابلہ مجھے اور آپ کو مل کر کرنا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو ہر طریقے کے سوال کا جواب دے سکتا ہے اور دنیا کو دیتے آیا بھی رہا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ آج کے خطبے کا جو عنوان ہم نے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھیجا تھا وہ تھا کہ کرونا وائرس یا پھر سازش، لیکن وقت کی تنگی کی مناسبت سے وہ عنوان مکمل ہو نہیں سکتا، تو ہم نے سوچا کہ اسی عنوان کو تھوڑا سا بدل کر حالات پر بات کی جائے، اور پھر عبادات پر بات کی جائے، اور پھر ہماری حرکات و سکنات پر بات کی جائے، تاکہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اور خوف و ہراس کے ماحول سے میں اور آپ باہر آئیں اور ساری انسانیت کو بھی باہر لا سکیں. عزیزان محترم، ایک بات عرض کر دو، ذہن میں بٹھا لیجئے. مسلمان جو ہوتا ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، پھر اسے موت ڈرا نہیں سکتی۔ اتنا تو طے کر کے رکھ لیجئے کہ موت اسے ڈرا نہیں سکتی۔ اتنا طے کر کے رکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے وقت، دن، ٹائم، دن، رات، دوپہر، شام، ہر وقت کھانا کھاتے یا سوتے سوتے ہماری موت آنے والی ہے، اس پر ایک مسلمان کا یقین ہے۔ یہ وائرس یا یہ بیماری جو آج معاشرے میں گشت کرتی نظر آ رہی ہے، مسلمانوں کے لیے لمحے فکر ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ مسلمان سوچ وچار کرے اس بات کے اوپر۔ میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ بہتی دنیا کی رو میں بہنا ہمارا کام نہیں ہے، دھاروں کے جو ہے نا سیلاب کو موڑنا مسلمان کا کام ہے، فضاؤں کے رخ کو تبدیل کرنا مسلمان کا کام ہے۔ آج شدید ضرورت ہے کہ قرآن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حیات کو ماننے یا ماننے والوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے یہ ماحول۔ تبھی تو ماحول میں امن اور سکون، شانتی آ سکتی ہے، ورنہ یہ جو سازش انسانیت کے خلاف میں چل رہی ہے، یہ جو سازش جو دنیا کے خلاف میں چل رہی ہے، یہ جو سازش اسلام کے خلاف میں جو چل رہی ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ اگر صحت دے اور اللہ اگر وقت دے، اللہ اگر جو ہے نا زندگی بخش دے، انشاءاللہ آئندہ دنوں میں تو ہم ضرور ضرور یہ کالے چہرے والوں کے چہروں کو دنیا کے سامنے ہم ظاہر کر کے رہیں گے، جو انسانیوں کی جانوں کے ساتھ کھیل کر، ان کی موت پر ننگا ناچ ناچ کر اپنے بینکوں میں کیسے طریقے سے جو ہے نا رقم بٹورنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے، اس کے لیے کوئی بات ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اتنا تو طے کر کے چل لیجئے کہ ہم جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں جس نبی پر یقین ہے، انہوں نے ان کی زندگی کے بعد سے لے کر قیامت کے صبح تک آنے والے احوال اور حالات کو مکمل طور پر حدیث مبارکہ کے اندر واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ وہی ہوگا اس دنیا کے اندر جو میرے آقا نے پیشن گوئی کر کے بتائی تھی قیامت کے متعلق، وہی ہوگا اس دنیا کے اندر جو انسانوں کے متعلق میرے آقا نے پیشن گوئی کر کے بتا دی تھی، وہی ہوگا اس دنیا کے اندر تباہی کا ماحول جو میرے اور آپ کے آقا نے 1400 برس پہلے بتا دیا تھا۔ لیکن ان حالات کو میں اور آپ آج پسے پشت اور پیٹ پیچھے ڈال کر یہ چمکتی اور دمکتی اور یہ جھوٹے اور مکاروں کے ٹولے کے پیچھے جا کر یہ جھوٹا واضح کر دیا، جو جھوٹا بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر کچھ بیان کر دیا، جو جھوٹا بیٹھ کر کوئی نیوز پاس کر دیا، اور یہ سچے مسلمان بیچارے اس جھوٹ کو سچ مان کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ حالات کو بدلنے کا وقت ہے عزیزان محترم، یاد رکھو۔ اس سازش کو جاننے کا وقت ہے عزیزان محترم، یاد رکھو۔ یہ سازش ہمارے خلاف کیا ہو رہی ہے اس کو جاننے کا وقت ہے، انسانیت کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے جاننے کا وقت ہے۔ جو آ گیا فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اس کو فارورڈ مت کر دیجئے، اس کو آگے تک مت پہنچائیے، تحقیق کریے کون ہمارے خلاف میں کیا کہہ رہا ہے، کون کیا سازشیں بن رہا ہے، کیوں 22 تاریخ کا دن مقرر کیا گیا، کیوں 22 تاریخ کو ہی جو ہے نا انسانی کرفیو کا اعلان کیا گیا، 22 مارچ ہی کیوں تھا یہ تجویز کیا گیا۔ یہ نہتی اور معصوم قوم جاننے سے قاصر ہے عزیزان محترم۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس اور تاریخ کی طرف جاؤں، انشاءاللہ پھر کبھی جمعے میں اللہ نے چاہا تو مکمل اس کی تاریخ کو ہم کھود کر رکھ دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کا جب نزول کیا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً حالات کی مناسبت سے آیتوں کا نزول کرتا رہا۔ انہی حالات کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 1 کا نزول کرتا ہے۔ بڑی خطرناک اور ہولناک آیت ہے عزیزان محترم۔ اس آیتوں کو میرے اور آپ کے سینے میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے عقائد میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے عمل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے سوچ و وچار میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا
झूठों की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया, सच्ची किताब के पैगाम को फैलाना शुरू कर दिया, माशरे के अंदर झूठ बोलना शुरू हो गया। तुम आज भी उस किताब को मजबूती से पकड़ लो और उस किताब को मजबूती के साथ सारी इंसानियत के सामने पेश कर दो, फिर देखना झूठ तुम दबा के भागेगा माशरे से। और झूठ के कोई पाँव नहीं होते, उसके कोई पर नहीं होते, उसकी कोई इमारत नहीं होती। सच्चाई जो होती है वह मजबूत और ताकतवर चीज का नाम है। सच्चाई के सामने ताकत टिक नहीं सकती और वो सच्चा पैगाम मेरे और आपके घरों में मौजूद है। इन हालात में भी मेरी माँ बहनें कुरान पढ़ने से कासिर है, इन हालात में भी मेरे नौजवान भाई या मेरे बुजुर्ग कुरान पढ़ने से कासिर है। इसीलिए कि एक साजिशी तौर पर हमारे हाथ में एक मशीन दे दी गई जिसको फोन कहा जाता है, उसमें एक मशीन लगा दी गई जिसको नेट कहा जाता है। मेरा सारे का सारा नौजवान, मेरी सारी की सारी बहनें, मेरी सारी की सारी माएँ उसी फोन को अपना दिल दादा बना बैठी है, उसी के जरिए से जन्नत हासिल करने की कोशिश कर रही है। माहौल को बदलना है अजीज़ान मोहतरम। ये आयत जो हमने अभी खुतबा मसनूआ के बाद आपके सामने पढ़ी है, वो आयत 1400 बरस पहले अल्लाह के नबी के क़ल्ब अतहर पर नाजिल की गई थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खतरनाक बात कही और कहा, इख्तरब लिन्नासी हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। गौर करो, इस आयत के ऊपर अल्लाह ने कहा करीब आ गया है लोगों के हिसाब किताब का वक्त और ये लोग हैं कि गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारे हिसाब किताब का वक्त आ गया है। तुम्हारी जवानी कहां पर गुजरी उसका हिसाब देना है, तुम्हारा बुढ़ापा कहां पर गुजरा उसका हिसाब देना है, तुम्हारी तिजारत कैसी रही उसका हिसाब देना है, तुम्हारी जलवत और खलवत कैसी रही तुम्हें उसका हिसाब देना है, तुम माशरे में कैसे जी कर आए हो उसका हिसाब देना है। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने 1400 बरस पहले कहा कि हिसाब किताब का वक्त करीब आ गया है लोगों के और ये लोग गफलत में पड़े हुए हैं। क्या ये दुनिया के हालात जो अभी चल रहे हैं मेरे लिए लम्हे फिक्र नहीं है? क्या ये जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, क्या मैं इसके ऊपर गौर व फख्र करूं या ना करूं? ये मैं जो दुनिया के हालात जो चल रहे हैं, क्या एक मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो गौर व खौस और तदब्बुर करे कि मामला क्या है? मुसलमान, मौत ये दो एक जगह की चीजों का नाम है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है मुसलमान तो मौत की घबराहट उसके सीने से निकल जाती है। इस वायरस से अगर मेरी मौत लिखी हुई है तो कोई माइका लाल मुझे बचा नहीं सकता सिवाय अल्लाह के। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हालात के अंदर मुझे बचाना चाहता है, बीमारी देकर बचाना चाहता है, तो फिर कोई मुझे मार नहीं सकता। यह चैलेंज है दुनिया के लिए। मुसलमानों, अपने अकीदों को मजबूत करो। ऐसे हालात तो दुनिया में आते रहेंगे और जाते रहेंगे, ये हालात बनते रहेंगे, दुनिया में बिगड़ते रहेंगे। हम इन हालात की रौ में बहने वाले हरगिज नहीं है। आज साइंस बताती है आपको कि हाथों को धोना है, कसरत से धोना है। आज साइंस बता रही है आपको कि नाक साफ रखना है, बार बार साफ रखना है। आज साइंस बता रही है आपको इस बीमारी से बचना है तो चेहरे को धोते रहना चाहिए, हाथ और पांव धोते रहना चाहिए। आज साइंस बोली तो पूरे मुसलमान घरों में धोने का निजाम शुरू हो गया। आज साइंस बोली तो अपने बच्चों के हाथों को धुलाने का निजाम कायम कर लिए। आज साइंस बोली तो नाक भी साफ की जा रही है। आज साइंस बोली तो घरों को भी साफ रखा जा रहा है। तुफ है ऐसी जिंदगी के ऊपर, कलमा फिर पढ़ के मुसलमान हो जाओ तुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले कहा कि पाकी आधा ईमान है। फिर मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसके घर के सामने से नहर बह रही हो, पानी गिर जा रहा हो, उस पानी के नहर में वो आदमी 5 मर्तबा गुस्ल करता है, नहाता है, अपने हाथ मुंह धोता है, तो क्या उसके बदन पर मैल कुचैल बाकी रहेगा? साहबा ने कहा नहीं। तो मेरे और आपके आका ने कहा कि 5 वक्त जो आदमी वजू बना लेता है फिर वो मैल और कुचैल से सबसे पाक हो जाता है। अल्लाह के नबी की बात पर यकीन नहीं, साइंस की बात पर यकीन हो गया। आलम तो ये बना दिया गया, पहले फिर भी हाथ मिला लिया करते थे, दिल मिले या ना मिले हाथ तो मिल जाता था। आज तो मामला यह है दिल भी दूर हो गया, हाथ भी दूर हो गया। अब हाथ मिलाने से भी इंसान कितना रहा है,
ارے یہ ڈر اور خوف کے ماحول سے باز آ جاؤ، اللہ کے نبی کی سنت پر یقین کر لو کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان جب آپس میں ملتا ہے سلام کرتا ہے، مصاحبہ کرتا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ملا لیتا ہے، جتنے دیر ان کا ہاتھ ملا ہوا ہوتا ہے اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آج مسلمان دور سے سلام کر کے، ایک سائنس پر بھروسہ کر کے، ایک معمولی کٹان پر بھروسہ کر کے تم نبی کی سنت سے اعراض کر رہے ہو، یاد رکھنا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کا بھی تمہیں نقصان ہوگا۔ تم حالات کے دھارے میں بہ کر تم نبی کی سنت سے اعراض کر رہے ہو۔ حالات کچھ بھی ہو جائیں عزیزان محترم، اسلام ہمیں عزیز ہے۔ حالات کچھ بھی ہو جائیں عزیزان محترم، اللہ کے نبی کی محبت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم چاہیں گے تو اسلام کو چاہیں گے، ہم مریں گے تو اسلام پر مریں گے، ہم جئیں گے تو اسلام کے لیے جئیں گے۔ ایمان ہی ہماری سب سے اونچی اور بلندی صاف ستھری شاخ ہے جو جنت میں جانے کے لیے کافی بن سکتی ہے۔ اب ذرا محاسبہ کیجئے، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے، کیوں پیدا کیے گئے؟ میں نے اور آپ نے برسوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بنا دیا۔ میں نے اور آپ نے کئی برسوں سے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کو اتنی فروغ دے دیا کہ لوگ سنتوں سے اعراض کرنے لگے اور بدعتوں کی طرف آنے لگے اور بدعتوں کو سنت سمجھ کر کرنے لگے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ میرا نبی اعلیٰ اور عرفہ ہے، تمام انبیاءوں کا امام ہے وہ۔ ہم نے بڑی اچھے انداز میں نبی کے چہرے کو بنایا تھا اور اللہ کے نبی کو آخری نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور پوری انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ، رہنما، رہبر بنا کر بھیجا تھا۔ اس کی ایک ایک ادا کو ہم نے پسند کیا تھا، اس کے مسکرانے کو پسند کیا تھا، چادر کے اوڑھنے کو پسند کیا تھا، چلنے اور پھرنے کو پسند کیا تھا۔ تم ظالموں اسی کا نام لے کر اس کی سنت کو پامال کرتے ہو۔ لہٰذا کوئی بڑی چیز نہیں، پھر سے ڈائنوسر دنیا میں نہیں آئے گا، پھر سے کوئی بڑی چیز دنیا میں نہیں آئے گی۔ ایک ایسا جرثومہ پیدا کر دوں گا جو تمہارے چہروں سے خوشیوں کو چھین لے گا، تمہاری خوشیوں پر پانی پھیر دے گا، تم گھٹ گھٹ کر مرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک ایسے جرثومے کو دنیا میں بھیجا، وہ جرثومہ ایسا رنگ پکڑا کہ اب تک تو ایک ایک علاقہ ہوتا تھا، اب ساری دنیا پریشان ہے، کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے؟ اس کے باوجود مسلمان بیچارہ پریشان ہے۔ ابھی ایک دو دن میں ایک بدعت ہوگی مسلمانوں کے پاس، بڑی زبردست بدعت، جس کو کہا جائے گا شب معراج، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو بدعت سنت بنا کر مسلمانوں کے دائرے میں لایا گیا، اور مسلمان خوشی خوشی سنتوں کو لینے کے بجائے بدعت پر دل دادا ہوا، اور پھر معراج منانے کے لیے تیاری ہو جائے گی۔ ارے عزیزان محترم، معراج کے سفر سے انکار کسی کو نہیں ہے، معراج کے سفر سے انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ جو معراج کے سفر کا انکار کرا، اس کی نعمتوں کا انکار کرا، اس کے حالات کا انکار کرا، وہ منکر حدیث بن جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس معراج کے سفر میں جو 3 صفحات پر مشتمل حدیث ہے بخاری کے اندر، 3 صفحات پر مشتمل حدیث، اتنی بڑی حدیث ہے، پوری حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے رکھا کہ کہاں سے سفر شروع ہوا، کہاں پہ سفر ختم ہوا، سفر کے درمیان میں کیا ہوا، جنت میں میں نے کیا دیکھا، جہنم میں نے کیا دیکھا، فرشتوں سے میری ملاقات کیسے ہوئی، اللہ سے میں نے کیا وعدہ کیا۔ یہ تمام تر چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بتا دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ پھر آئندہ سال یہ رات آئے گی تو میرے صحابہ، میرے جاننے ماننے والوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، جوانوں، تم رات بھر جاگ کر کے میرے تذکروں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہنا، صرف تذکرے۔ ایسا تو کہیں نہیں کہا، مذاق بنا دیا نبی کی سنت کا۔ حدیث میں واضح الفاظ ہے، نبی سو رہے تھے، جبرائیل نے آ کر جگا کر لے کر کے گیا۔ تم اتنے زیادہ ہوشیار ہو گئے کہ نبی سو رہے تھے، تم رات تمام جاگ رہے ہو، کیوں اپنے بدن کو تکلیف دے رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، محبت کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک زاویہ ہوتا ہے۔
محبت کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے دائرے میں محبت قبول ہوتی ہے، وہ دائرہ اگر پار کر لو تو محبت ناجائز ہو جاتی ہے پھر، اور ہم نے اپنے ذہن کو لڑا کر بہت کچھ کر دیا۔ اب آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ معراج کے سفر میں اللہ کے نبی کو کیا حکم دیا گیا تھا، کیا نظارے بتائے گئے تھے، کیا اس پر عمل ہو رہا ہے آج، کیا اس پر عمل کیا جا رہا ہے آج؟ نہیں عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، دی گئی تھی اس امت کو، گھٹتے گھٹتے 5 پر آ کر اکتفا کیا گیا۔ 5 نمازیں اللہ کے نبی کو دی گئی فرض کہہ کر، اس کا چھوڑنے والا گناہ کبیرہ میں شامل کیا جائے گا، اس کے چھوڑنے والے کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، اس کے چھوڑنے والے کو دنیا اور آخرت میں ضلالت جھیلنی پڑے گی۔ 5 فرض نمازیں دی گئی تھی اس امت کو، اس امت محمدیہ کو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو، پڑھے لکھے اور ان پڑھوں کو، عورتوں اور مردوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھی، لیکن اس امت نے مذاق بنا دیا ان نمازوں کا، اور فجر کی نماز میں مؤذن آواز لگاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور میں نبی کی سنت کا مذاق بناتا ہوں، اللہ کے حکم کا مذاق بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے نیند پیاری ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، میں کہتا ہوں کہ نماز سے نیند بہتر ہے، میں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور گرم گرم بستروں میں سونے کا عادی بن گیا۔ جب یہ تو سونے کا عادی بن گیا، اللہ نے موقع دیا تجھے، سال دیا، 2 سال دیا، 4 سال دیا، اللہ کا صبر جتنا ہے اللہ نے 10-20 سال بھی دیے، لیکن تیرے اندر جب شعور بیدار نہیں ہوا تو اللہ رب العزت نے کھڑے رہ کر پیشاب کر کے شرمگاہ نہ دھونے والوں کو تیرا حکمران بنا کر تیری شریعت میں مداخلت کرنے والا بنا دیا، اور بیچارہ تو آج بھی بستر سے اٹھ کر فجر میں مسجد کو نہیں آ سکتا۔ سوچو، غور کرو ان باتوں کے اوپر۔ اللہ جب کسی قوم پر عذاب کو انڈیلتا ہے نا تو بہت دن جب ڈھیلی ڈوری دیتا ہے تو جب کھینچنا شروع کرتا ہے تو ایسے کھینچتا ہے کہ سنبھلنے کا بھی موقع نہیں مل سکتا، یاد رکھنا۔ اور آج حالات میرے اور آپ کے یہی ہے دنیا کے اندر کہ ہم نے 5 وقت مسجدوں کو ویران کر دیا۔ اب جب مسجدوں کو ویران کر دیا میں نے اور آپ نے، تو اللہ نے ایک جرثومے کا ڈر ڈال کر مسجدوں کو تالے لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے لیے خوشی کا موقع ہوگا جو جمعے کو جمعہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہوگا کہ چلو مسجدیں کھلی رہتی تھی، نماز کو جانا پڑتا تھا، اب تو معاملہ یہ ہو گیا کہ مسجدیں تو بند ہو گئی، اب سکون ہوگا ہمیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ حالات کس نے پیدا کیے؟ میرے اور آپ کے عمل نے پیدا کیے۔ معراج کے سفر میں 5 وقت کی نماز کا حکم تھا، لیکن جتنے جاگنے والے لوگ ہیں رات میں جاگیں گے، 2-3 بجے جائیں گے، ہوٹلوں میں کھانا کھائیں گے، فجر سے پہلے بھی بستر میں سو بھی جائیں گے۔ حالات تو یہ بنا دیے میں نے اور آپ نے عزیزان محترم۔ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے آخر؟ پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا جب دورہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر کو دیکھا، بڑا ہی عجیب سا منظر تھا کہ جہنم کے اندر ایک بہترین دسترخوان بچھا ہوا ہے جس کے اوپر لوازمات ہیں، پھل ہیں، بہترین خوشبودار چیزیں اچھی اچھی صاف ستھری ہیں، لیکن اس دسترخوان پر بیٹھنے والے مرد اور عورتیں اپنی پیٹھ کیے ہوئے ہیں دسترخوان کی طرف اور پلٹ کر گندا سڑا ہوا پیپ اور خون پی رہے ہیں اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل ماجرا کیا ہے آخر؟ یہ لوگ اچھی غذائیں چھوڑ کر یہ گندی چیزیں کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو رکھتے ہوئے دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات بنا کر زنا کر کے زندگی گزارا کرتے تھے۔
یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو رکھتے ہوئے یا اپنی زندگی میں کوئی تھا نہیں لیکن زنا والی زندگی گزارا کرتے تھے، عاشقی کی زندگی گزارا کرتے تھے، غیروں کے ساتھ پھر کر زندگی گزارا کرتے تھے، اپنے شوہروں کو رکھ کر دوسرے مردوں کے ساتھ نگاہیں لڑایا کرتے تھے۔ ان عورتوں کا انجام اللہ یہ بتلا رہا ہے۔ کیا آج معاشرے میں یہ نہیں چل رہا ہے؟ مجھے بتائیے۔ میں بتا سکتا ہوں آپ کو 20 کیس، میں بتا سکتا ہوں آپ کو 20 واقعات ایسے، میں بتا سکتا ہوں آپ کو 20 واقعات ایسے۔ کبھی ذرا شہر کے آؤٹ کٹس کا، ذرا یہاں سے 10-20 کلومیٹر ذرا سراؤنڈنگ میں اپنی گاڑی لے کر کبھی مشاہدہ کر کے آؤ کہ کیا چل رہا ہے شہر میں۔ اب کیا چل رہا ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں؟ کالج کو جانے کے بہانے لڑکی کس طرح سے غیر نوجوان کے گلے میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گاڑی پہ بیٹھ کر کس کے پیچھے سے کمر کو پکڑ کر کس طریقے سے فحاشی کرتے ہوئے شہر پہ گھوم رہی ہے۔ کیا یہ انجام نہیں بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بتایا گیا لوگوں کو کہ دنیا میں ایسا ہوگا، بچاؤ کر لو اپنے لوگوں کا۔ لیکن آج کیا بچا جا رہا ہے اس سے؟ کیا بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے؟ نہیں عزیزان محترم۔ ایک اور بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ حکومت کے طرف سے بھی جو ہے نا، جو خطیب حضرات ہوتے ہیں، جو بولنے والے ہوتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ خالی صرف آدمی کھڑا ہوتا ہے اور بول کر چلا جاتا ہے۔ بولنے والے کے پیچھے اور بہت سارے بولنے والے ہوتے ہیں۔ بڑی مشکل کا سامان تو یہی ہے کہ قوم کے نظریات کے مطابق بات کرو۔ سب سے اچھا آدمی ہے معاشرے کا، یہ سب سے اچھا آدمی ہے بھائی۔ اور جب اگر ہم لوگوں کے نقصوں پر نکتہ چینی نہیں بلکہ قرآن حدیث کے دائرے میں بات کرتے ہیں اور آواز نکال کر ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے جب ظاہر کرتے ہیں یا ہمارے خلاف ہونے والی سازشوں کو ہماری قوم کے سامنے جب رکھتے ہیں، تو پھر بولنے والے کے خلاف میں کئی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں پیچھے سے، جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا۔ آپ سنتے ہیں اور گھر کو چلے جاتے ہیں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ، وقت کی تنگی ہے تو ایک آخری بات میرے نوجوانوں کے متعلق، میری نوجوان بہنوں کے متعلق عرض کر کے بات کو ختم کروں۔ اگر میں پوچھوں میری نوجوان نسل سے، میری ماں بہنوں سے میں سوال کروں، میرے تمام بھائیوں سے میں سوال کروں کہ کس کس کو جنت میں جانے کا شوق ہے، تو اس کونے سے لے کر اس آخری کونے تک، اس کونے سے لے کر اس آخری کونے تک ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر کہے گا مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے۔ لیکن ہاتھوں کے اٹھانے سے اگر جنت میں جانا ہوتا تو صحابہ کرام کو اپنی گردنیں کٹانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اگر ہاتھیں اٹھا کر جنت میں جانا ہوتا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پر 2 پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اگر ہاتھیں اٹھا کر جنت میں جانا ہوتا تو میرے بلال کے جسم سے چمڑی کو نہیں کھینچا جاتا تھا۔ تم تو آرام کی زندگی گزار رہے ہو، پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہو۔ ایک ہی سالن اگر دوبارہ دسترخوان پر آتا ہے تو تمہارے بہوں میں گراں پڑ جاتی ہے، تمہاری الفاظ میں تلخی آ جاتی ہے، ماں بہنوں پر غصہ نکال کر کہتے ہوئے صبح کو تو کھایا تھا پھر وہی آ گیا۔ لیکن ان کی زندگیوں کو دیکھنا جنہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اب مسئلہ آتا ہے اسلام کی خدمت کرنے کا، اسلام کو چاہنے کا، اسلام پر جان دینے کا، اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے کا۔ وہ موقع آتا ہے تو اس موقع کو جان جو ہے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس موقع کو ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا کا ایک غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سرزمین پر ان تکالیف کو جھیل رہا ہے بندہ۔ اس کی چیخ و پکار سے مکے کی در و دیوار ٹکرا جاتی آواز، لیکن کوئی داد رسی کرنے کے لیے نہیں آتا، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا۔ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا عزم کر چکا تھا، جس نے ایک اللہ کوئی بات کو منوانے کا عزم کر چکا تھا، جس نے اپنی جوانی کو دشمنوں کے حوالے کر چکا تھا، جس نے اپنی جوانی کو دشمنوں کے حوالے کرتے ہوئے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنا گوارا کر لیا تھا، آج تمہاری جوانیاں اس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی محتاج بنتی جا رہی ہے۔ تمہاری جوانیاں محتاج بن رہی ہیں سیرت کی۔ عزیزان محترم، اے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ فونوں کا نظام چھوڑو، یہ فیس بک کا نظام چھوڑو، یہ واٹس اپ کا نظام چھوڑو، یہ چیٹنگ کا نظام چھوڑو، یہ تمام نظام کو چھوڑو اور آج اللہ کے گھروں میں جمع ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ نکڑوں پر ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہوٹل
ہوٹل کے ٹیبلوں پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یا آپس میں چمگویاں کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنے رب حقیقی کو منوانے کا وقت ہے، اس کے سامنے سر کو جھکانے کا وقت ہے، مساجد کو بھرنے کا وقت ہے، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا وقت ہے۔ حالات کربناک ہے اور مسلمان قوم بیچاری جو ہے نا اندھی اور بہری گونگی بن کر لنگڑی لولی بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس سرزمین کے اوپر ہر قسم کی تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ اللہ کا بندہ، دشمن کہتا ہے کہ دیکھ ایک اللہ کا نعرے کو ختم کر دے اور ہم جو چاہتے ہیں ان کی بات تو کر لینا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا احدن احدن، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، میں دو نہیں بنا سکتا، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا ایسی پسند آ گئی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا کو اللہ نے ایسے اپنے مغرب اور قریب کر لیا کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جب جاتے ہیں، جنت میں داخلہ لیا جا رہا ہے، اب جنت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، اللہ کے نبی اندر جانا چاہتے ہیں لیکن سامنے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا بھائی جبرائیل تیرے اور میرے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں ہے، یہ قدموں کی آواز کس کی ہے جو تیرے اور میرے آگے آ رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا مبارک ہو یا رسول اللہ، مبارک ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بلال زمین پر چلتا ہے، اس کے قدموں کی آواز اللہ جنت میں سنا دیتا ہے۔ وہ نوجوان چاہیے دوست، تمہاری جوانیاں چاہیے آج، اسلام چاہتا ہے، وقت حالات بدل رہے ہیں، تمہاری جوانیاں چاہیے آج۔ تمہاری جوانیوں کو ضائع مت کیجئے، سگریٹ اور گٹکوں میں ضائع مت کیجئے، فلمیں دیکھنے میں ضائع مت کیجئے، عاشقی میں ضائع مت کیجئے۔ تمہارا تصور یہ بنا لیجئے کہ میں ہر قسم کی تکلیف اسلام کے خاطر اس زمین پر برداشت کر لوں گا، کل اللہ مجھے نبی کا پڑوسی جنت میں بنا دے گا، یا کم سے کم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی مجھے جنت میں اللہ بنا دے گا۔ یہ تصور تمہاری جوانیوں کا ہونا ہے۔ آج وہ نوجوان چاہیے دوست، آج وہ نوجوان چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چاہیے۔ آپ کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہوگا، جو راشٹریہ سیوک سنگھ RSS کی جو تنظیم ہے، جو 100 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر صابر کر کے جو ہے نا نظریات کو لے کر قائم ہوئی تھی، وہ تنظیم اسلام کے خلاف کیا جو ہے نا سازشیں بن رہی ہے، وہ اسلام کے خلاف کیا کہہ رہی ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف کیا سازشیں بن رہی ہے، تمہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے میرے نوجوان ساتھیوں۔ نہ تو تم ذہنی طور پر طاقتور ہو، نہ تم جسمانی طور پر طاقتور ہو، نہ تم علمی طور پر طاقتور ہو، نہ تم اتحاد کے طور پر طاقتور ہو۔ تمہاری جوانیاں آج اسلام چاہتا ہے کہ طاقتور نوجوان اسلام کو چاہیے، علم رکھنے والا نوجوان اسلام کو چاہیے، بہترین سوچ رکھنے والا جو ہے نوجوان اسلام کو چاہیے۔ اسلام تم سے سوال کر رہا ہے اور تم ہے کہ گٹکے کھانے میں، سگریٹ پینے میں، پان کھانے میں، ہوٹلوں میں پھرنے میں، لڑکیوں کے ساتھ گھومنے میں، بیکار کی جستجو میں، حرام کھانے میں تمہاری ساری زندگی لگ رہی ہے۔ آؤ آج اسلام چاہ رہا ہے تمہیں، اسلام بلا رہا ہے تمہیں۔ اگر آج تم اسلام کے قریب نہیں آؤ گے تو پھر یاد رکھنا اس بات کو، کل آپ کا بھائی یہ رہے یا نہ رہے، میں تاریخ کی روشنی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہی حالات اس وقت جو ہے اسپین کی سرزمین کے پیدا ہوئے تھے جو آج میری امت میں دیکھ رہا ہوں۔ وہی حالات اسپین کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے جو میری نوجوان لڑکیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ وہی حالات اسپین کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے جو آج شہر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں۔ وہی حالات اسپین کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے جو آج تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ہے۔ اس 700 سالہ دور حکومت کو آنن فانن جو ہے جوتے کی نوک پر رکھ کر مسلمانوں کو اسپین کی سرزمین سے اڑا دیا گیا تھا، اور آج تک در در کی ٹھوکریں اسپین کی سرزمین کے مسلمان کھا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی غفلت کا شکار میں اور آپ بھی ہو جائے اور آئندہ میری آنے والی یہ نسل کے ساتھ یہ ہو جائے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ آپ کا بھائی بڑی تڑپ کے ساتھ بات کو رکھتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اب سلام پھیرا جائے گا، نماز ہو جائے گی، سلام پھیرا جائے گا، امام صاحب سلام پھیرتے ہی آدھے سے زیادہ مسجد روڈ پہ نکل کے چلے جائے گی۔ جا رہے ہیں کہاں بھائی؟ آخر کہاں جا رہے ہیں؟ آخر کس سم جا رہے ہو تم؟ آخر 10-15 منٹ نماز کے بعد تم مسجد میں بیٹھ کر ذکر نہیں کر سکتے؟ تو پھر تیار ہو جاؤ،
आखिरी मर्तबा आईने में चेहरा देखकर तैयार हो जाओ। आखिरी मर्तबा अपने भांजे भांजियों और बेटे बेटियों को देखकर तैयारी कर लो कि अब तुम्हारा हमारा दिन आखिरी है और हम तुमसे मुलाकात होगी या नहीं होगी। ये हालात बनाए जा रहे हैं, याद रखना इस बात को। मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्त, मेरी फितरत में डराना नहीं है। एक इनखिलाबी रसूल की इनखिलाबी उम्मत है ये, इनखिलाबी रसूल मेरा नबी। अम्मा आयशा ने कहा, नबी ने कहा था कि नबी के पास 70 मर्दों की ताकत है। वो नबी इनखिलाबी नबी की बात रख रहा हूं मैं, वो इनखिलाबी नबी की ये इनखिलाबी उम्मत है। ये उम्मत कमजोर निढाल नहीं पड़ सकती इंशाअल्लाह। ये उम्मत कभी भी नातवान नहीं हो सकती इंशाअल्लाह। हर हालात का मुंह तोड़ जवाब ये दे सकती है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ भी कहा गया है, कहने वाले को सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह हम मानते हैं अल्लाह हम निहत्ते, हम कमज़ोर, हम नातवा हैं और हम ये भी इकरार करते हैं कि हमने मस्जिदों को भरना छोड़ दिया है मेरे अल्लाह, लेकिन है तेरे बंदे और नबी के उम्मती मेरे पाक परवरदिगार। हमारे दिलों को नरम कर दे, मस्जिदों को भरने वाले बना दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह कुरान पढ़ने वाले बना दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह अब ये जो बीमारी सारी दुनिया को घेर रखा है, या अल्लाह तो अपने फजल, अपने करम, अपने रहम से इस बीमारी को कुन फयकुन की शान रखने वाले ख़त्म फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। जो इस बीमारी का बहाना बनाकर साजिशें बुन रहे हैं मेरे गफूर रहीम, उन साजिशों के चेहरों को, मकर फरेब को लोगों के सामने जाहिर कर दे मेरे पाक परवरदिगार। उन्हें नीस्त और नाबूद कर दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह जो काला काला कानून बनाया गया है, जो काले काले कानून के ज़रिए से इस्लाम और मुसलमानों को परेशान करने की बात की जा रही है, अल्लाह उस काले कानून को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। जिन्होंने एक काला कानून बनाया है मेरे पाक परवरदिगार, उनके चेहरों को काला कर दे मेरे गफूर रहीम, उनको निस्तो नाबूद कर दे मेरे पाक परवरदिगार। उनकी सफ़ों में इंतशार पैदा फरमा दे मेरे अल्लाह। इस्लाम और मुसलमानों का बोलबाला कर दे मेरे पाक परवरदिगार। इस्लाम और मुसलमानों का बोलबाला कर दे मेरे अल्लाह। इस्लाम और मुसलमानों का बोलबाला कर दे मेरे पाक परवरदिगार। हमारे नौजवानों को 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला बना दे अल्लाह। हमारी माँ बहनों को 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली बना दे मेरे अल्लाह। कुरान को तर्जुमे से पढ़ने वाले बना दे मेरे पाक परवरदिगार। इस्लाम की बात लोगों तक पहुंचाने वाला बना दे मेरे पाक परवरदिगार। जुमे में जैसा मस्जिदों को भरते हैं, 5 वक्त मस्जिदों को भरने वाला हमें बना दे मेरे पाक परवरदिगार। अपने अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए जन्नत में जाने वाला बना दे मेरे पाक परवरदिगार। जो बीमार हाल है उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो भटके हुए हैं उनको राह रास्त पर ला दे मेरे पाक परवरदिगार। ऐ दुआओं के सुनने वाले, उसे कबूल करने वाले, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।